السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 سے لے کے آیت نمبر 43 تک پڑھیں گے. سب سے پہلے لفظی ترجمہ ہوگا، پھر با محاورہ ترجمہ ہوگا، اور پھر جو مختصر سی تشریح ہے میں نے مختلف تفسیر کی کتب میں پڑھی. میں کوشش کروں گا کہ جو مفہوم مجھے سمجھ میں آیا اس سے وہ میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دوں. یقیناً میں وہ جس طرح سے شاہد بھائی اللہ تعالیٰ ان پہ اپنی رحمتیں نازل کرے، جس طرح سے وہ احاطہ کرتے تمام موضوعات کا، چونکہ میری گرپ نہیں ہے اس کے اوپر تو شاید مجھ سے بہت ساری کمیاں رہ جائیں گی. تو انشاءاللہ پھر بعد میں جو ہے کہ آپ تمام لوگ جو تفاسیر کی کتابیں میں ریکمینڈ کروں گا جہاں سے میں نے پڑھی ہیں وہ انشاءاللہ آپ بھی پڑھ لیجیے گا تاکہ جو میری طرف سے کمیاں رہ گئی ہیں وہ پوری ہو جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل. جو بنی کا ہے لفظ یہ بنیادی طور پہ ابن سے ہے، بن سے. ہم ابن کا لفظ استعمال کرتے جیسے ابن عباس، تو اسی سے ہے بنی، اور یہ جمع ہے. تو بنی اسرائیل، اسرائیل کے بیٹو. اب اس میں ہم آگے چل کے جب اسرائیل کے ورڈ کو با محاورہ ترجمے میں پڑھیں گے تو ہم اس کی تھوڑی سی مزید تفصیل پڑھ لیں گے. تو فی الحال آپ یہ یاد رکھیے، یا کا مطلب اے بنی بیٹو اسرائیل، اسرائیل کے. اے بنی اسرائیل، اذکرو، اذکرو تم سب یاد کرو. یہ دیکھیں یہاں پہ واو آ رہا ہے اور ساتھ الف جو ہے وہ ساکن ہے. تو یہ جو میں نے آپ کو ایک جنرل رول بتایا تھا کہ یہ جمع کے صیغے کے لیے استعمال ہوتے ہیں اس طرح کے الفاظ. اذکرو یاد کرو تم سب، نعمت، نعمت کو، اور پھر یا ہے، یا جب بھی آتا ہے نعمتی، میری نعمت کو، یہ اشارہ ہوتا ہے متکلم کی طرف، واحد متکلم کی طرف، میری نعمت کو. التی جو، انعم انعام کی، تو میں نے، انعمت واحد متکلم کا صیغہ ہے، میں نے انعام کی، علیکم، علی کا مطلب پر، کم تم، جو میں نے انعام کی تم پر، واوفو اور وفا کرو. اوفو بنیادی طور پہ وفا سے، ایفائے عہد سے، وفاداری سے یہ لفظ نکلا. اردو میں بہت استعمال کرتے ہیں، وفا کرنا، وفا عہد کو وفا کرنا. وہ اوفو اور پورا کرو، اوفو پورا کرو، وفا کرو، بعہدی میرے عہد کی، بعہد عہد کی. اور پھر یا ہے تو یا کا مطلب کیا ہوا؟ میری طرف. اللہ تعالیٰ کی اپنے بارے میں فرما رہے ہیں کہ میرے عہد کو پورا کرو. بی کا معنی سے ساتھ، عہدی میرے عہد کو، اوفی میں وفا کروں گا، میں پورا کروں گا، بعہدکم تمہارے عہد کو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا. وَإِيَّايَ، وَإِيَّايَ میں نے بتایا تھا یا جو ہے یہ میری طرف کے لیے. وَإِيَّايَ اور مجھ ہی سے، فرحبون بس ڈرو. فرحبون ہم ایک لفظ پڑھتے ہیں رہبانیت، راہب، راہب کا جو لفظ ہے وہ اسی سے، میری رہبانیت اختیار کرو، مجھ سے ڈرو. دوبارہ ہم پڑھتے اسی آیت کو، یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو، اے اولاد اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکرو تم سب یاد کرو، نعمتی، نعمتی میری نعمت کو، التی جو، انعمت انعم انعام کی، تو میں نے، علی پر، کم تم پر، علیکم تم پر، وَأَوْفُوا اور وفا کرو، پورا کرو، بعہدی بعہد عہد کو، با کا معنی ساتھ، لیکن جب ہم اس کو فلو میں پڑھیں گے تو کہیں گے عہد کو، عہدی میرے عہد کو، اوفی، اوفی کا مطلب میں پورا کروں گا، بعہدکم تمہارے عہد کو،
میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، وَإِيَّايَ اور مجھ سے ہی، اور ایّا ہم کہتے ہیں ایّاکَ نَعْبُدُ، صرف ایّاکَ نَعْبُدُ، ہم فقط تیری ہی عبادت کرتے، تو وہی ایّا ہے. اور پھر آگے کیا، یا میرے سے، صرف میرے سے، فرحبون، فا مانی پس، اور رہبانیت اختیار کرو تم سب. حبون واو اور نون آ رہے تو یہ جمع کا صیغہ ہوگا، بس مجھ ہی سے تم سب ڈرو. ایک دفعہ اس کو دوبارہ فلو میں دیکھ لیجیے. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا یاد کرو، نعمتی میری نعمت کو، التی جو انعمت انعام کی ہے میں نے، علیکم تم پر، واوفوا اور وفا کرو اور پورا کرو، بعہدی میرے عہد کو، اوفی میں پورا کروں گا، بعہدکم تمہارے عہد کو، وإیایا اور فقط مجھ ہی سے، صرف مجھ ہی سے، فرحبون بس ڈرو یا رہبانیت اختیار کرو، وآمنوا اور ایمان لاؤ. میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ لفظ جو ہم اردو میں استعمال کرتے ان سے ان کو ریلیٹ کریں. جب آپ یہ چیز سیکھ جائیں گے تو جو آپ فلو میں پڑھ رہے ہو تو جن بھی صاحب کا ترجمہ یا تفسیر پڑھے تو جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے چونکہ وہ جملے کا فلو بنانے کے لیے ہوتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. لیکن چونکہ ہمارا مقصد یہاں پہ ان الفاظ سے جو کہ عربک کے وہ الفاظ جو اردو میں بار بار استعمال ہوتے ہیں تو ان سے ریلیٹ کرنا ہوتا ہے تاکہ ہمیں ترجمہ کرنا آ جائے. تو اس لیے جو ہے کہ میں یہ لفظ استعمال کرتا ہوں. لیکن جب آپ بامحاورہ ترجمہ کر رہے ہو اور خود سے پڑھ رہے ہو تو پھر فالو کریں ان احباب کو یا ان اصحاب کو جنہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ لکھا ہے، جو بھی صاحب آپ کو سوٹ کرتے ہیں، جو آپ کو آسان لگتے ہیں. ہم فقط جو ہے کہ اس وقت ان چیزوں سے ریلیٹ کر رہے ہیں جو کہ اردو زبان میں مستعمل ہے. وآمنوا اور ایمان لاؤ، بھی ساتھ ما جو کچھ، اس چیز کے ساتھ ایمان لاؤ جو کچھ، وآمنوا اور ایمان لاؤ بما اس کے ساتھ، انزلتو میں نے نازل کی، اوپر آیا نا انعمتو میں نے انعام کی ہے، اسی طرح انزلتو جو میں نے اتاری ہے، میں نے نازل کی ہے، مصدقاً جو تصدیق کرنے والی ہے، مصدقاً تصدیق کرنے والی ہے، لما اس کی، معا کا معنی ہوتا ہے ساتھ، ہم کہتے ہیں نا معا، آپ تشریف لائیں، ما اہل و عیال اپنے اہل و عیال کے ساتھ تشریف لائیں. جب ہم انویٹیشنز بھیجتے ہیں تو اردو میں جب انویٹیشنز ہوتی ہے اس میں لکھا ہوتا ہے کہ ما اہل و عیال، کہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ آئے، تو ما کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، لما اس چیز کے ساتھ، معکم جو ساتھ ہے تمہارے، یعنی کہ ان کے ساتھ کیا چیز تھی. یہ خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ بنی اسرائیل سے. تو بنی اسرائیل کے پاس کیا تھی؟ بنی اسرائیل کے پاس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بنی اسرائیل کے اندر بہت سے انبیاء آئے، اور جو دو بڑی مشہور قومیں ہیں جو مذاہب ابراہیمی چل رہے ہیں، ابراہمک ریلیجنز، اس میں یہودی اور نصرانی یعنی عیسائی ہیں. وآمنوا اور ایمان لاؤ بما اس چیز کے ساتھ، انزلتو اللہ تعالیٰ فرماتے جو میں نے نازل کی، یعنی کہ اس کتاب پہ جو موجودہ کتاب ہے یعنی قرآن پاک. وآمنوا اور ایمان لاؤ بما اس چیز کے ساتھ، انزلتو جو میں نے نازل کی. اور یہ کتاب کیا ہے؟ یہ کتاب مصدقاً یہ تصدیق کرنے والی ہے، کس کی؟ لما جو کچھ، معکم مع ساتھ ہے، کم تمہارے، یعنی ان کے پاس کیا تھی؟ ان کے پاس تورات تھی اور انجیل تھی. ولا اور نہ، تکونو اب یہ دیکھیں نو آخر میں نون کے بعد واو اور الف ہے تو یہ بھی جمع کے لیے، اور تا جو پہلے آیا وہ تم کہہ رہے کہ ولا اور نہ، تکونو تم ہو جاؤ، کو کانا یکونو اسی سے ہے تکونو. میں نے آپ کو بتایا تھا کن کا مطلب کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے کن فیکون، اللہ تعالیٰ کہتے ہو جاؤ تو ہو جاتا ہے، تو اسی سے ہے یہ تکونو تم ہو جاؤ، ولا اور نہ، تکونو تم ہو جاؤ، اول کافر بھی اس کے ساتھ پہلے کفر کرنے والے، یعنی کہ سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو اس قرآن پاک کا. تم تو جانتے تھے، تم سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو. ولا تکونو اور مت ہو جاؤ، اول کافر پہلے کافر، یعنی پہلے انکار کرنے والے، بھی
اس کے ساتھ ہی کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ قرآن پاک کی طرف ہے، جس کے بارے میں اسی آیت میں فرمایا گیا کہ مصدقاً، وہ قرآن پاک کیا ہے؟ تصدیق کرنے والی. اور کس نے نازل کی ہے؟ انزلتو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے نازل کی. ولا تکونوا، اور مت ہو جاؤ اول کافرین، پہلے کافر، بھی اس کے ساتھ، ولا اور نہ، تشترو شاید بھائی نے اس نے بتایا تھا مشتری ہوشیار باش. مشتری کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ خریدنے والے، بیچنے والے، بے کرنے والے، خرید و فروخت میں آتا ہے نا مشتری ہوشیار باش. تو وہیں سے ہم ریلیٹ کریں گے. ولا تشترو، اور مت بیچو، ولا تشترو، اور مت فروخت کرو، بھی آیاتی، آیاتوں کو، تی کا مطلب میری، میری آیتوں کو، ولا تشترو، اور مت بیچو، بھی آیاتی، میری آیتوں کو، ثمنن، ثمنن، ثمنن کا مطلب قیمت، ثمنن قیمت، قلیلاً تھوڑی، میری آیتوں کو کم قیمت پہ مت بیچو. حالانکہ اللہ کی ایک آیت کی قیمت ساری کائنات اور اس کے اندر موجود تمام اشیاء، ساری زمینیں، سارے آسمان، یہ بھی اگر انسان بیچتے تو ایک آیت کی قیمت نہیں بنتی. یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس کی مثال دے کے فرما رہے کہ میری آیتوں کو اتنی کم قیمتوں پہ مت بیچو. اور آگے انشاءاللہ جب ہم تفسیر میں پڑھیں گے کہ وہ قیمت کیا ادا کر رہے تھے، قیمت کیا حاصل کر رہے تھے. ولا تشترو، اور مت بیچو، بھی آیاتی، میری آیتوں کو، میری نشانیوں کو، ثمنن قیمت پر، قلیلاً تھوڑی، اور میری آیات کو، میری نشانیوں کو تھوڑی قیمت پہ مت بیچو. وَإِيَّا، اور مجھ ہی سے، یا وَإِيَّا، یا اور صرف مجھ ہی سے، وَإِيَّا اور صرف، یا مجھ ہی سے، فَاتَّقُونَ، تم تقوی اختیار کرو. فرحبون آیا آیت نمبر 40 میں، آیت نمبر 40 میں کہ آخر میں آ رہے فرحبون. اب یہاں پہ آ رہے فتقون، اور انداز وہی ہے، وَإِيَّا یا فرحبون، اور یہاں پہ آ رہا ہے وَإِيَّا یا فتقون. اب اگلی آیت، آیت نمبر 42، وَلَا تَلْبِسُوا، اور تلبسو کا مطلب ہوتا ہے ملبوس کرو، یعنی کہ خلط مت کرو، اور ملاؤ مت، مکس مت کرو، املگمیشن مت کرو. ولا تلبسو، اور مت ملاؤ، خلط ملت کرو، مکس کرو، املگمیٹ کرو، الحق حق کو، بالباطل باطل کے ساتھ. ولا تلبسو، اور مت خلط ملت کرو، الحق حق کو، بالباطل باطل کے ساتھ. وتکتموا الحق، اور تم چھپاتے ہو حق کو، وانتم اور تم، وانتم اور تم، تعلمون تم جانتے ہو. اب یہاں پہ ایک نیا لفظ ہے تلبسو، اس کو لکھ لیجئے. اس کا معنی ہے خلط ملت کرنا، مکس کرنا، ایک مکسچر سا بنا دینا. حق اور باطل کو آپس میں مت ملاؤ. ولا تلبسو، اور مت ملاؤ، ولا تلبسو مت خلط ملت کرو، مت مکس کرو، الحق حق کو، بالباطل باطل کو. وتکتموا، اور چھپاتے ہو، تا کا معنی تم، تکتمو میں نے پہلے بھی ایک پچھلی آیتوں میں ذکر ہوا تھا، اکتمان حق، حق کو چھپانا، حق کو چھپانا. اکتمان حق اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اکتمان شہادت کہ میں نے شہادت چھپا لی. تو ولا تکتموا، اور مت چھپاؤ، الحق حق کو، وانتم اور حالانکہ تم، اور انتم تم، تعلمون اس بات کو جانتے ہو. یو آلریڈی نو، یو آلریڈی آر اویئر آف دس. اس کے باوجود تم کیا کرتے ہو؟ اے بنی اسرائیل، اے یہودیوں، اے نصرانیوں، تم اس کو چھپاتے ہو. حالانکہ قرآن تو اس کی تصدیق کر رہی ہے جو تمہارے پیغمبروں پہ، یعنی کہ ہمارے پیغمبر ابراہیمک جو ریلیجن ہے اس کے پیغمبر حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ پہ جو چیزیں نازل ہوئی ہیں قرآن اس کی تصدیق کر رہا ہے. تو تم اسے کیوں چھپا رہے ہو جبکہ تم جانتے ہو اور تمہاری کتابوں میں اس بات کی پیش گوئیاں آلریڈی آ چکی ہیں کہ اللہ کے آخری نبی آنے والے، تو تم اس کو کیوں چھپاتے ہو؟ ولا تکتموا الحق، اور مت چھپاؤ حق کو، وانتم اور تم، تعلمون جانتے ہو. واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، واقیموا اور قائم کرو، تم سب جمع کا صیغہ ہے. ہم قائم کرنے کا لفظ استعمال کرتے تو وہی سے اسی سے ریلیٹ کریں گے. اقیموا، واقیموا اور قائم کرو، الصلاۃ نماز کو، وآتوا، آتو کا مطلب ہوتا ہے ادا کرنا. آتو کا مطلب کیا ہے؟ ادا کرنا. آتو ادا کرنا، یہ لفظ پہلے بھی استعمال ہو چکا ہے. وآتوا الزکاۃ، اور ادا کرو زکوٰۃ کو.
وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ کو ادا کرو، ورکعوا کوئی نیا لفظ نہیں ہے، ہم روزمرہ میں استعمال کرتے ہیں، اور رکوع کرو تم سب جمع کے لیے، اور رکوع کرو مع ساتھ الراکعین رکوع کرنے والوں کے، ورکعوا اور رکوع کرو جمع کے لیے استعمال ہو رہا ہے، مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ ہم ایک دفعہ اس کو اب با محاورہ پڑھ لیتے ہیں۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا یاد کرو نعمتی میری نعمتوں کو، التی جو انعمت میں نے انعام کی، علیکم تم پر، واوفوا اور وفا کرو پورا کرو، بعہدی میرے عہد کو، اوفی میں پورا کروں گا میں وفا کروں گا، بعہدکم تمہارے وعدے کی، وَإِيَّا اور صرف یا مجھی سے فرحبون پس ڈرو، وَإِيَّايَا اور پس مجھی سے فرحبون ڈرو، وَآمِنُوا اور ایمان لاؤ، بیما اس چیز کے ساتھ یعنی اس چیز پر، انزلتو ایک ہی طرح سے واحد متکلم کے لیے اللہ تعالیٰ کی اپنی ذات کے لیے، انزلتو جو نازل کی ہے، تو کا معنی میں نے مصدقاً یہ کیا ہے، یہ تصدیق کرنے والی ہے، لما اس چیز کی، لام کا معنی بنیادی طور پہ کے لیے، اور ما کا معنی ہے جو، تو لما جو کچھ معاکم تمہارے ساتھ ہے یعنی تمہارے پاس ہے، کیا ہے، تورات ہے اور انجیل ہے، ولا اور نہ تکونوا ہو جاؤ، اول کافر پہلے کفر کرنے والے، پہلے انکار کرنے والے، بھی اس کے ساتھ، کس کے ساتھ، یعنی کہ اس کے ساتھ جو تصدیق کرنے والی ہے جو میں نے نازل کی ہے یعنی قرآن پاک، ولا تشترو اور مت بیچو، بآیاتی میری آیتوں کو، ثمنن قیمت میں، قلیلا تھوڑی قیمت میں مت بیچو، وَإِيَّا اور فقط اور صرف، یا مجھی سے، وَإِيَّايَا اور صرف مجھی سے، فَاتَّقُونَ تم ڈرو، وَلَا تَلْبِسُوا اور مت خلط ملط کرو، الحق حق کو، بالباطل باطل کے ساتھ، وَتَكْتُمُ الْحَقَّ اور چھپاتے ہو تم، اکتمان کرتے ہو تم، یعنی جمع کے لیے آ رہے بہت سارے لوگ ہیں، یہ تثنیہ نہیں ہے، یہ واحد نہیں، یہ جمع ہے، بہت سارے، دو سے زائد، وَتَكْتُمُ الْحَقَّ اور چھپاتے ہو تم حق کو، وَأَنْتُمْ اور تم تعلمون اس بات کو جانتے ہو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور قائم کرو نماز کو، وَآتُوا الزَّكَاةَ اور ادا کرو زکوٰۃ کو، وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ کو ادا کرو، ورکعوا اور رکوع کرو جمع کے لیے، ورکعوا و اور ارکعوا رکوع کرو، مع الراکعین ساتھ، مع کا معنی ساتھ، الراکعین رکوع کرنے والوں کے۔ یہ ہمارا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ یہاں پہ کمپلیٹ ہوا۔ انشاءاللہ اس کے بعد میں تفسیر بیان کرتا ہوں، یہ تفسیر ابن کثیر اور بیان القرآن، اس کے علاوہ آسان البیان قرآن پاک کی ایک اور تفسیر، میں بعد میں مجھے وہ یاد آتی وہ کیا تھی تو پھر میں وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ ان سے جو ہے کہ میں نے جو چیزیں سمجھی وہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، اللہ تعالیٰ کمی بیشیاں معاف فرمائے، لیکن میں ایگزیکٹلی انہی چیزوں کو فالو کرنے کی کوشش کروں گا، اور کوشش کروں گا کہ میرے اپنے الفاظ اس میں کم سے کم ہو۔ اچھا، یہ جو آیت، اس سے پہلے ہم نے 4 رکوع پڑھے، آج یہ 5واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ 4 رکوع جو ہے یہ پری فیز تھا، سورہ بقرہ کا پری فیز تھا۔ اب یہ جو 5واں رکوع ہے، یہاں سے لے کے 10 مسلسل رکوع یعنی کہ رکوع نمبر 14 تک، 14ویں رکوع تک اللہ تعالیٰ نے جو خطاب کیا، اس میں جو مینلی ایڈریسی ہے، مینلی فوکس ہے، وہ بنی اسرائیل کے اوپر ہے۔ اس کے ساتھ کہیں کہ مشرکین بھی ایڈریس ہوئے ہوئے اور نصارہ بھی ایڈریس ہوئے ہوئے، اور کہیں پہ مسلمانوں کو بھی ایڈریس کیا، لیکن اوور آل ان 10 رکوع میں، رکوع نمبر 5 سے لے کے رکوع نمبر 14 تک مسلسل جو خطاب ہے وہ یہود سے ہے، یہ بنی اسرائیل سے ہے۔ اچھا، اب ہم سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ بنی کا مطلب ہے بیٹوں کی جمع، اور اسرائیل کا کیا مطلب ہے۔ اسرائیل بنیادی طور پہ جو ایک مرکب لفظ ہے، یہ اسی سے لفظ نکلا ہوا اسیر، اسیر کا مطلب ہے قیدی،
تو اسی سے جو ہے یہ بنیادی طور پہ اس کا جو معنی ہے، قیدی سے آپ اندازہ لگائیں کہ کیسا معنی ہونا چاہیے اس کا مطلب ہے عبد یعنی کہ بندہ، اور ایل جو ہے اسر کا مطلب ہو گیا عبد یعنی کہ بندہ. ایل عبرانی زبان میں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے ایل. تو اسرائیل جو ہے عبداللہ، اسرائیل کا عربک میں معنی یہ ہے عبداللہ. اسر یعنی کہ قیدی یا بندہ، ایل اللہ کا بندہ. اس کا عربک میں جو میننگ ہے وہ عبداللہ ہے، اللہ کا بندہ. اب یہ جو ہے بنیادی طور پہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا. یہ بنیادی طور پہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا. آپ کو پتہ ہے کہ حضرت یعقوب کے والد کون تھے؟ حضرت اسحاق. حضرت اسحاق کے بھائی کون تھے؟ حضرت اسماعیل. اور ان دونوں کے والد کون تھے؟ حضرت اسماعیل. تو حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب. حضرت یعقوب پوتے ہوئے کس کے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اجمعین. تمام جو انبیاء جن کے ہم نے نام لیے ان پہ سلام ہو، علیہ السلام، ان پہ سلام ہو. تو ان کے بیٹے جو تھے حضرت یعقوب کے بیٹے، حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب. اب حضرت یعقوب کے 12 بیٹے ہوئے، ان سے یہود کے 12 قبیلے بنے، اور انہی قبائل میں سے بہت سارے انبیاء آئے. حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت سلیمان، حضرت داؤد. تو یہ تمام جو انبیاء ہیں بنیادی طور پہ بڑے انبیاء جو ہیں وہ ایک لڑی سے ہیں. دوسری لڑی سے، حضرت اسماعیل کی لڑی سے ہمارے آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے کہ حضرت اسماعیل کے اس سے آئے. تو بنی اسرائیل جو تھے بنیادی طور پہ حضرت یعقوب کا، اسرائیل جو تھا حضرت یعقوب کا لقب تھا، اور ان کی جو اولادیں تھی وہ بنی اسرائیل کہلائیں، یعنی کہ اسرائیل کے بیٹے، بنی اسرائیل کے بیٹے. اچھا، اس سے پہلے جو بھی خطاب تھا وہ ایک تمہید تھی. میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے 4 رکوع میں ایک تمہید تھی. اب جو ہے کہ اس کا اصل خطاب، جو مین حصہ جو ہے اس کا، اس ٹیکسٹ کا جو سورہ بقرہ کا ہے، جن لوگوں سے خطاب ہے وہ بنی اسرائیل ہے. اب بنی اسرائیل جب ہم اس کو پڑھے تو 4 بنیادی چیزیں یاد رکھنی چاہیے کہ بنی اسرائیل کو فوکس اس کی تقریباً 10 مسلسل رکوع کے اندر کیا گیا. تو اس کا سب سے پہلے مقصد یہ ہے کہ پچھلے پیغمبروں کی امت میں جو تھوڑے بہت لوگ ابھی ایسے باقی تھے کہ جن میں خیر کا عنصر باقی تھا، تو ان لوگوں کو صداقت پر ایمان لانے میں اور اس کام میں شریک ہونے کی دعوت دینے کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ جب وہ مدینہ میں تشریف لاتے ہیں تو مدینہ میں یہود کی اکثریت تھی، یعنی کہ بنی اسرائیل کی اکثریت تو نہیں تھی لیکن ایک بڑی تعداد میں موجود تھے. تو ان کو فوکس کرنا تھا کہ بتانا کیا تھا؟ بتانا یہ تھا کہ یہ قرآن پاک اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہی پیغام، اسی کا تسلسل ہے، اس کی کنٹینیویشن ہے کہ جو پیغام آپ کے پیغمبر لے کے آئے تھے، یعنی کہ حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، جو بنی اسرائیل کی وہ پوری لڑی جو چل رہی تھی اور وہ اللہ کا جو پیغام لے کے آ رہی تھی، اسی کا ایک تسلسل ہے. اور یہ اللہ کی وہ آخری نبی جن کے بارے میں، جن کی رہنمائی کی باتیں تو تم خود بھی کیا کرتے تھے، اور جن کے بارے میں تم خود بتایا کرتے تھے لوگوں کو کہ ایک ایسے نبی آنے والے ہیں. کیونکہ تمہاری تورات میں اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ کیا تھا کہ تم میں سے اللہ تعالیٰ تمہارے اس سلسلے کو آگے چلائیں گے. اگر تم اللہ کی توحید پہ قائم رہتے ہو تو یہ سلسلہ قائم رہے گا اور تم اس نبی کے مددگار ہو جانا. تو سب سے پہلی بات یہ تھی کہ ان کو فوکس کیا گیا تاکہ ان میں سے وہ لوگ جو باقی رہ گئے، جن کے اندر خیر کا عنصر باقی تھا، خیر کا ایلیمنٹ باقی تھا، ان کو اس کام میں شریک ہونے کی دعوت دینی تھی. جو اس کا دوسرا اہم پہلو تھا وہ یہ تھا کہ یہودیوں پر یہ حجت تمام کرنا تھا اور صاف صاف ان کی دینی اور اخلاقی حالت کو کھول کے ان کے سامنے رکھ دینا تھا، اور ان پہ یہ ثابت کرنا تھا کہ یہی وہ دین ہے جو تمہارے انبیاء لے کے آئے تھے. اور بڑی اہم بات یہ ہے کہ اصول دین میں کوئی ایک ایسی چیز نہیں ہے جس میں قرآن کی تعلیم تورات سے مختلف ہو. اصول دین کے اندر جو پلرز آف دا دین ہے، اس کے اندر دین کی جو اصل ہے اس میں قرآن کی تعلیمات اس سے بالکل بھی مختلف نہیں جو تورات کے اندر ہے. تو اب جو ہدایت تمہیں دی گئی تھی اس کی پیروی کرنے میں اور رہنمائی کا جو منصب تمہیں دیا گیا تھا، اس رہنمائی کا منصب ادا کرنے میں، اس کا حق ادا کرنے میں چونکہ تم بری طرح سے ناکام ہو چکے ہو.
تو اس لیے اب جو نئی کتاب آئی ہے، اس کتاب کی پیروی کرو. لیکن کیا ہو رہا تھا کہ حق کو حق جاننے کے باوجود اس کی مخالفت میں، سازشیں کرنے میں، وسوسے پھیلانے میں، کج بحثیاں کرنے میں، آرگومنٹس کرنے میں، مکر و فریب کرنے میں وہ بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے تھے اور بھرپور کوششیں کر رہے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مشن تھا وہ کسی صورت میں کامیاب نہ ہو سکے. تو یہ چیز ان کے اوپر اس حجت کو تمام کرنے کا اب فائدہ کیا تھا؟ یہ چیز کیوں بتائی جا رہی تھی ان کو؟ کیونکہ ان کے اندر، اس قوم کے اندر، یہودی قوم کے اندر ایک مختصر سا صالح عنصر بھی موجود تھا، نیک لوگوں کا ایک ایلیمنٹ بھی موجود تھا. ان کو یہ بتانا تھا کہ جس چیز کی دعوت یہ دے رہے ہیں وہ اصل میں اس کا انکار کر رہے ہیں کہ جس چیز کی دعوت دیتے آ رہے ہیں. اب چونکہ وہ لڑی مکمل ہوئی ہے تو اس لڑی کے اوپر ایمان لانا چاہیے، لیکن چونکہ تمہاری قوم کے اکثریت کے علماء جو ہے اس کا انکار کر رہے ہیں تو نیک لوگوں کی آنکھیں کھل جانی چاہیے. اب اور ان لوگوں کا دوسرا ایک بڑا اثر یہ تھا مدینے کے عوام کے اوپر کہ مدینے کے عوام چونکہ ان پڑھ لوگ تھے، وہ پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، تو اپنے مسائل پوچھنے کے لیے وہ یہودیوں کے پاس جاتے تھے. وہ ان کے ہاں ایک عمومی عنصر موجود تھا کہ یہودی جو ہے یہ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں تو وہ اپنے مسائل ان سے پوچھا کرتے تھے. تو اب جب مدینہ کے لوگوں میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے اور یہ دعوت عام دے دی گئی تو مدینہ کی ان لوگوں کی آنکھیں کھل گئیں کہ یہ جس چیز کی دعوت دیتے تھے اس پہ تو خود ہی ایمان نہیں لے کے آ رہے. تو یہ دوسرا اہم پہلو یہ تھا. اور تیسرا اہم پہلو یہ تھا کہ تمام نوع انسانی کو دعوت عام دیتے ہوئے جو کچھ کہا گیا تھا، اس سلسلے میں ایک خاص قوم کی معین مثال دے کے یہ بتایا جا رہا تھا کہ جو قوم اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ہدایت سے روح گردانی کرتی ہے، اپنا منہ پھیر لیتی ہے، تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہود کی 4000 سال کی تاریخ کے اندر 4000 سال کی تاریخ کے اندر مسلسل عروج و زوال کی داستانیں. جب قرآن پاک جس دور میں نازل ہوا اس دور کے اندر یہود پہ 2 بڑے عروج اور 2 بڑے زوال آ چکے تھے. حضرت سلیمان جو کہ بنی اسرائیل کے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر تھے، ان کے والد حضرت داؤد تھے، جو حضرت داؤد نے ایک معبد ان کے لیے بنایا تھا، ایک عبادت خانہ جس کے بارے میں آج مسجد اقصیٰ کہتے ہیں نا، حرم جو ہے، حرم اقصیٰ جو ہے، یہ بنیادی طور پہ اس کے اندر یہود کے بارے میں وہ بہت زیادہ ہے کہ ٹیمپل، فرسٹ ٹیمپل، پھر سیکنڈ ٹیمپل، پھر تھرڈ ٹیمپل، جسے ہیکل سلیمانی کہتے ہیں. یہ بنیادی طور پہ وہ معبد تھا جو کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے تعمیر کیا تھا. اور پھر اس ہیکل سلیمانی کو ایک نیبوکت نظر، جسے اردو میں بخت نظر کہتے ہیں، اس نے تباہ کر دیا. جب انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی، اللہ نے انہیں بندروں کا عذاب، ان کی شکل تبدیل کر کے بندروں کی شکل بنا دی، ان پہ ٹڈیوں کا عذاب بھیجا، ان پہ مینڈکوں کا عذاب بھیجا، باوجود اس کے کہ ان کے اوپر اس سے پہلے من و سلوہ اتارا گیا. تو مسلسل انہوں نے ناکامیاں کی. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بخت نظر کو، نیبوکت کو جو ہے کہ وہ مسلط کیا. اس نے ان کے معبد کو تباہ کر دیا جو حضرت سلیمان نے بنایا تھا، مکمل طور پہ اس کو تباہ کر دیا. اور بلکہ وہاں پہ انہوں نے تابوت سکینہ رکھا ہوا تھا، تو تابوت سکینہ کو اٹھا کے لے گیا اور اس نے اس کو کہیں پہ پھینک دیا. اور آج تک وہ اس کو تلاش کر رہے ہیں. دنیا کے ہر آرکیالوجی کے اندر یہ گھسے ہوئے اور کھود رہے تاکہ تابوت سلیمانی ان کو مل جائے. پھر بھی انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں نہیں چھوڑی. تو پھر کیا ہوا کہ پھر کئی سو سالوں کے بعد ان کے اوپر ایک اور اللہ تعالیٰ نے مسلط کر دیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے کچھ عرصہ پہلے کچھ عرصہ پہلے جو ہے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک رومن جنرل کو ٹائٹس کی شکل میں مسلط کر دیا. اس نے تقریباً 600,000 جیوز کو چند دنوں کے اندر قتل کر دیا. پھر یہاں پہ بھی یہ نہیں رکے، پھر ان کے اوپر مسلسل عذاب جو ہے کہ وہ آتے رہے، حتیٰ کہ ان کے بعد ایک اور ان کے اوپر بڑا عذاب آیا. تو یہ تمام وہ عذاب تھے جو کہ مسلسل ان کے اوپر نازل ہوتے رہے. کہیں ان کی عروج کی داستان ہے کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی اور فرعون سے ان کے لشکر کو آزاد کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے جب ساتھ.
لیکن ان تمام کی من و سلوہ اتارا گیا، تمام نعمتوں کے باوجود جو ہے کہ یہ باز نہیں آئے. اور جو چوتھا پہلو اس سے ہے کہ وہ ہم لوگوں کے لیے کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فالوورز ہیں، جو آپ کی امتی ہیں، آپ کو ماننے والے، ان کو یہ سبق دینا ہے کہ وہ ان ڈپس میں برائیوں کی یا انحطاط کی اس ڈپتھ میں گرنے سے بچے جس کی میں گرنے کی وجہ سے پچھلے انبیاء کی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا. یہودیوں کی جو اخلاقی کمزوری تھی، مذہبی غلط بیانیاں تھیں، عقیدے اور عمل کی جو گمراہیاں تھیں، اس میں ایک ایک کی نشاندہی کی قرآن نے، اور اس کے مقابلے میں دین حق کی اعلیٰ صفات بیان کی، اور مسلمانوں کو اپنا رستہ ان صفات کی روشنی میں دیکھنے کا موقع فراہم کیا گیا کہ تاکہ وہ غلط راہوں سے بچ سکے. اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہود و نصارہ پہ تنقید کرتے ہوئے قرآن میں جو کچھ کہا، اس کو پڑھتے ہوئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو میں یاد رکھنا چاہیے کہ جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں معذرت چاہتا ہوں، میں سفر کیا تو مجھے کھانسی تھوڑی سی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، تم آخر کار پچھلی امتوں کی روش پہ چلتے رہو گے، حتیٰ کہ اگر ان میں سے کوئی ایک گوہ کے بل میں گھسے گا، ایک لیزرڈ عربک لیزرڈ ہوتی ہے، اس کی اگر کوئی پچھلی قوموں میں سے کوئی اس کے اندر گھسے گا تو تم بھی اس کے پیچھے 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 چلتے ہوئے اس بل کے اندر گھس جاؤ گے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے کیا اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں، انہوں نے اللہ کی دی ہوئی بصیرت سے صحابہ کو بتایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کو تم فالو کرتے ہوئے، یہود کو اور نصارہ کو فالو کرتے ہوئے اگر وہ کسی بل کے اندر گھسیں گے تو تم بھی اس بل کے اندر گھس جاؤ گے. تو یہ وہ بنیادی 4 پہلو ہیں جن کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے جب ہم ان آیات کو رکوع نمبر 5 سے آگے جب پڑھ رہے ہوں تو ان کا اوور آل فوکس یہ ہوگا. اچھا، اب کیا ہے کہ جب ہم آیت میں پڑھتے ہیں کہ تھوڑی سی دنیاوی فائدے، تو وہ کیا کرتے تھے کہ تھوڑی سی دنیاوی فائدے کے لیے تورات کی آیات کو تبدیل کر دیتے تھے، اس کے احکامات کو بدل دیتے تھے، اس کی تعویلات نکالتے تھے. اور ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا ہمارے معاشرے میں ہمارے لوگ وہ ایسا تو نہیں کر رہے کہ کسی بڑے کی، کسی اتھارٹی سے ڈر کے، کسی محلے میں کسی بڑے آدمی سے ڈر کے، کیا مسجد کے امام صاحب، مولانا صاحب وہ حق بات نہیں کرتے کہ اس کو بری نہ لگے، وہ وہی بات کرتے ہیں، اسی کے مطابق جو ہے کہ وہ احکامات سناتے ہیں کہ جو احکامات اس کو برے نہ لگے. تو اکتمان حق بھی ایک طرح سے جو ہے کہ چیز کو بدل دینے کا نام ہے. تو یہ وہ تھوڑی سی قیمت تھی جو کہ وہ وصول کر رہے ہوتے تھے. ایک اور بڑی اہم بات یہ ہے ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے جب ہم ان آیات کو پڑھیں کہ یہ آیات خصوصی طور پہ مدینہ کے اندر ہے اور آپ کے گرد مدینہ کے لوگ ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ جب بھی آیات نازل ہوئی ہے تو مدینہ کے یہ دور مدنی تھا، خصوصاً اس رکوع کے حوالے سے. تو عرب کے لوگ عمومی طور پہ ناخواندہ لوگ تھے، ان پڑھ لوگ تھے، الٹریٹ تھے، اور یہودی جو تھے ان کے مقابلے میں تعلیم کا زیادہ ان کے اندر چرچا تھا. انفرادی طور پہ بھی ان کے اندر ایسے جلیل القدر علماء پائے جاتے تھے کہ جن کی شہرت باہر دور دور تک پھیلی ہوئی تھی. یہی وہ وجہ تھی کہ عربوں پر یہودیوں کا بہت زیادہ علمی رعب تھا، وہ ڈومیننٹ تھے علمی طور پہ. اچھا، عرب کے لوگ جو ہیں کہ ان کے علماء اور مشائخ کے پاس جایا کرتے تھے. ان کے جو یہود کے علماء تھے اور مشائخ تھے انہوں نے اپنے مذہبی درباروں کی ظاہری شان و شوکت جما کے جھاڑ پھونک کا، تعویذ گنوں کا ایک کاروبار چلا کے اس روب کو اور بھی وسیع کیا ہوا تھا. لوگوں کے جھگڑے نپٹانے میں نے آپ کو جب واقعہ سنایا تھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ جو جادو کیے گئے تھے، تو لبید بن عاصم اس کا، تو وہ بھی یہودی تھا، اس کی جو بہنیں تھی. تو یہ لوگ اس سوسائٹی کے اندر، عرب کی خصوصاً مدینہ کی سوسائٹی کے اندر ان کی ڈیپلی روٹڈ، بڑی ڈیپ پینیٹریشنز تھی ان کی. تو چونکہ مدینہ کے لوگ ان پڑھ تھے، وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، بہت زیادہ
دینی شعور نہیں رکھتے تھے، تو وہ لوگ ان سے بہت زیادہ متاثر تھے. اچھا اس کے علاوہ یہ تھے کہ کسی بھی ایسی آبادی کے اندر کہ جہاں پہ ایک طبقہ، ایک مائنورٹی یا ایک میجورٹی جو زیادہ تعلیم یافتہ ہو، مذہبی طور پہ ان کا تشخص زیادہ نمایاں ہو، تو جو مائنورٹیز کے علاوہ کے جو لوگ ہوں گے تو وہ ان سے مروب ہو جائیں گے. تو اسی حالات میں جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آپ کو نبی کی حیثیت سے پیش کیا اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا شروع کی، تو اٹ واز نیچرل کہ ان پڑھ عرب کے جو لوگ تھے وہ اہل کتاب یہودیوں کے پاس جاتے تھے کہ آپ لوگ بھی ایک نبی کے پیروکار ہیں اور آپ ایک کتاب کو مانتے ہیں، آپ ہمیں بتائیں کہ یہ جو صاحب ہمارے اندر نبوت کا دعویٰ لے کے اٹھے، ان کے متعلق اور ان کی تعلیم کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ مکہ کے لوگوں نے بھی جا کے یہودیوں سے بارہا یہ سوال کیا، اور جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ میں تشریف لائے تو پھر کیا ہوا کہ یہاں کے لوگوں نے بھی بکثرت یہودی علماء کے پاس جاتے تھے. اب یہودیوں کی ہمیشہ سے جو ان کی سائیکی ہے کہ وہ فساد پھیلاتے ہیں، تو وہ کیا کرتے تھے، they were all knowing کہ وہ انہیں بالکل پتا تھا، ان کی کتاب کے اندر، تورات کے اندر اس چیز کی مکمل نشانیاں اور مکمل پیش گوئیاں تھی. لیکن جب مدینہ کے ان پڑھ لوگ جب جا کے ان کے علماء سے پوچھتے تھے تو وہ ڈائریکٹلی یہ تو نہیں کہتے تھے کہ وہ توحید جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں یہ غلط ہے. اگر وہ اسے غلط کہتے تو ان کے تو جو نبی تھے وہ بھی یہی توحید لے کے آئے تھے. اچھا وہ یہ بات بھی نہیں کہتے تھے کہ جو کتاب آسمانی کتب ہے یا ملائکہ ہے یا آخرت ہے اس میں کوئی غلطی ہے، یا وہ اخلاقی اصول جن کی تعلیم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے رہے ان میں سے کوئی چیز غلط ہے. وہ ایسے بالکل نہیں کہتے تھے، بلکہ وہ کیا کرتے تھے کہ وہ اس حقیقت کا اعتراف نہیں کرتے تھے کہ جو کچھ آپ پیش کر رہے ہیں وہ صحیح ہے. نہ وہ سچائی کی کھلی تردید کرتے تھے اور نہ ہی اس کو سچائی مان لینے پہ آمادہ تھے. تو انہوں نے بیچ کا ایک رستہ اختیار کیا ہوا تھا کہ ہر سائل جو سوال پوچھنے والا ان کے پاس جاتا اس کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، آپ کے صحابہ کے خلاف، آپ کے مشن کے خلاف کوئی نہ کوئی وسوسہ ڈال دیتے، کوئی نہ کوئی الزام ان پہ لگا دیتے، کوئی ایسا شوشہ چھوڑ دیتے کہ لوگ شک و شبہات میں پڑ جائیں. اور اس طرح کی الجھنیں ڈالنے والے سے سوال جو پنچنگ قسم کے کوسچنز ہوتے ہیں اور جو irrelevant کوسچنز ہوتے ہیں وہ اس سوال پوچھنے والے کے ذہن میں ڈال دیتے کہ وہ مزید کنفیوژن کا شکار ہو جائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی پیروکار بھی کو بھی جا کے اور کنفیوژن میں ڈالے. تو یہ ان کا رویہ تھا جس کی بنیاد پہ ان سے یہ کہا جا رہا تھا کہ حق پہ پردے نہ ڈالو اور حق بات کو نہ چھپاؤ، اور وہ وعدہ جو اللہ نے تمہاری کتاب میں تم سے کیا ہوا ہے یہ وہی وعدہ ہے، یہ وہی وعدہ ہے یہ وہی وعدہ ہے کہ جس کی تکمیل کا جس کو تم چھپاؤ نہیں بلکہ تم اس وعدے کا اظہار کرو اور مان لو اس نبی کو. تو اس لیے فرمایا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، وہ نعمتیں یاد کرو اے بنی اسرائیل جو ہم نے آپ پہ کی، اللہ تعالیٰ فرما رہے، اور اس عہد کو پورا کرو جو عہد ہم نے آپ کے ساتھ کیا، اور ہم ہی سے ڈرو. اور وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا، اور اس چیز پہ اب ایمان لے آؤ کیونکہ تمہیں آلریڈی اس کی پیش گوئی کی گئی تھی، آلریڈی تم نے بتا دیا گیا تھا کہ اس چیز پہ ایمان لے آؤ جو اس چیز کی تصدیق کرنے والی ہے جو تمہارے پاس ہے، یعنی کہ تورات کی بھی، زبور کی بھی، پوری کی پوری پروجنی آف ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری نسل انبیاء کی تصدیق کرنے والی ہے. تو نہ صرف اس قرآن پہ ایمان لاؤ بلکہ اس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لاؤ. مفسرین نے لکھا کہ قرآن اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جدا نہیں. حضرت عائشہ سے سوال کیا گیا نا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کے بارے میں، تو آپ نے کہا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو قرآن اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ان دونوں کا انکار نہیں کرو. اور اللہ کی آیتوں کو، جو اللہ کی آیتیں تورات میں اتری تھی، ان کو لوگوں کے ساتھ صرف اپنی سرداریاں بچانے کے لیے، اپنا شیطانی کلچر جو تم نے بنایا ہوا ہے اس کو بچانے کے لیے، اپنی چودراہٹ بچانے کے لیے ان چیزوں کو یہ اس چھوٹی سی قیمت پہ نہ بیچو، اور صرف اللہ تعالیٰ سے ہی ڈرو. اور حق کو وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ. جب تم سے پوچھا جاتا ہے تو توحید کے بارے میں، تو جو تورات میں توحید کے بارے میں لکھا ہے وہی قرآن میں بھی لکھا ہے. جو نشانیاں آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تورات میں لکھی ہیں وہ کیوں لوگوں سے چھپاتے ہو اور اس کو کیوں خلط ملط کرتے ہو؟
اور اس قرآن کے بارے میں جو کچھ تورات کے اندر لکھا ہے وہ کیوں تم چھپا رہے ہو؟ تو اس کو مت چھپاؤ. وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اور تم حق کو چھپاتے ہو. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرو نماز کو. وَآتُوا الزَّكَاةَ، یہی احکامات تو وہاں پہ بھی تھے، تورات کے اندر بھی تھے. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، انہوں نے ایسا کیا کہ انہوں نے اپنی یہود نے اپنی نماز سے رکوع ہی ختم کر لیا. تو یہاں پہ دو طرح کے احکامات ہیں کہ نماز قائم کریں. ہمارے لیے بھی قرآن کی ہر آیت آخری زمانے کے ہر انسان کے لیے ہے، آخری زمانے تک کے ہر انسان کے لیے. تو اس میں زکوٰۃ دو، رکوع کرو، یعنی کہ نماز قائم کرو، باجماعت نماز قائم کرو. یہ ان آیات کی وہ مختصر تفسیر ہے جو کہ میں نے سمجھی، اور میں نے کوشش کیا جو مفہوم مجھے سمجھ میں آیا وہ میں آپ کے سامنے بیان کروں. اللہ تعالیٰ کمی بیشیاں معاف فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.